غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم ابعث ثواب هذه الكلام والفاتحة والدرود والصلوات وذكر الحسين ومجلس الأذان أرواح المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين. اونچی آواز نال صلوات بھیجو آل محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الإمام المنفر والشجاع الغزنفر أبي الشبر والشفر قاتل المرعب والأنتر قاسم طوبى وسفر مولانا ومولى الكونين الذي ردت له الشمس مرتين ومصلي إلى القبلتين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى زوجته الطيبة الطاهرة المطهرة العالمة غير معلمة تقية نقية الرضية المرضية محدث آل طه سيدة نساء العالمين وعلى أولادها اليتيمين الأطهرين الأنجبين المعصومين منتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبهم وشيعتهم. أما بعد فقد قال الباقر عليه الصلاة والسلام العالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. بلند صلوات. کل چھے اختتامی مجلس ہے اسے دی تائید اور دلیل سرکار کا فرمان پر خدمت کی گزارش کی تھی. علم مبارک دی نعمت کو لے کے علم تک سابقہ گفتگو دا خلاصہ ایک کی لفظ ہے. اللہ نے جو شان، جو عظمت، جو اقتدار، جو عروج، جو معراج، جو قسمت، جو بخت اسلام دی شکل اس مکتب نو عطا کیتا ہے. کائنات اس کس نو عطا دس کے
جناب دے مزاجاں دے وچ محنت ہے. علم دی محنت شروع ہوئی ہے جناب جبریل دے لوح محفوظ دے حکم تو لے آون. کیڑی حدیث پاک پڑھ خدمت اجازت کیتا او دا ترجمہ یہ پڑھدا ہے کہ جس عالم دین دے علم تو سرکار باقر علیہ السلام نے فرمایا. چونکہ تکلیف دے موضوع تھے دو چار باتاں کل عرض کر گیا ہوں. عقلاً، فطرتاً، دیناً، تیمناً، تبرکاً، یہ ساری چیز انسان دی حتی حصے بھی تکلیف شامل ہے. آج پس منظر اس گل یہ کرنا چاہنا کہ مکتب ایک کلاس اس نو اسلام دا دوسرا نام قرآن ہے، پہلا نام تشیع. سرکار امام حسین علیہ السلام نے خطبات بھی تخلیق. میرے بعد اگر کوئی بندہ آج بھی لفظ تکلیف نہ سمجھے، ایک لفظ آکھنا چاہ رہے ہیں اللہ کرے وہ سمجھ جائے. عباس بھائی جی میرا مولا و آقا جنگ 9 محرم نو ہونی آئی. جنگ 9 محرم نو ہونی آئی. سرکار نے فرمایا عباس بھائی بنو انہاں کو ایک رات دی مہلت لو جو میں اللہ دا قرآن پڑھنا ہے. یا دوسرے لفظ سے آنکھوں بنو انہاں مذاق رات کرو، اصل صلح واسطے آیا، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے. جناب عباس علیہ السلام نے سرکار حسین دی گل منی، چلے گئے. گل نو مننا، میسج جا کے دینا، اس نو تکلیف ہے. یہ معصوم دے دربار ہے. تو شاید گل تو تسی آکھے یہ بیعت ہے. بیعت ہے اولا بالتصرف. انسان کام کر نہیں سکتا اگر امام قدغن لا دے، اٹھ نہیں سکتا اپنے مقام پہ. لولا الحجہ بساخت الارض علی اہلہا. حجت یعنی دلیل الہی. خلیفۃ فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلاصہ کلام یہ مکتب علم ہے. اگر کسی عالم دین دے علم تو عوام الناس استفادہ کر رہے ہوں 70,000 عابد تو افسر. کیوں؟ معصوم پوچھے گیا. سرکار امام صادق علیہ السلام نے کو ایک شخص نے آ کے عرض کیا مولا عابد دا مقام عالم دا مقام عابد تو افضل کیوں ہے؟ سرکار ارشاد فرمایا چونکہ عابد کی خواہش ہوتی ہے کہ خود جنت جائے، عابد کی خواہش ہوتی ہے خود نجات پا جائے، عالم کی خواہش ہوتی ہے خود بھی نجات پائے، اپنے دوستانوں بھی نجات کا راستہ دکھا جائے. در حقیقت اخلاص اور انسانیت دوستی علم ہے. اور تھوڑا ایک علم اگرچہ انبیاءوں سے شروع ہوا لیکن خاص اور خاص جو کل نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں، علم کی شکل اچھی علم ہے، کربلا کی شکل اچھی علم ہے، قرآن کی شکل ہے علم، نبوت کی شکل اچھی علم ہے، علی ہے ہی باب العلم. میں منت اس واسطے کرنے ہیں پہلے دن تو آج تک کہ دیکھو نہ در 10 دن انسان ایک دوسرے کا مزاج سمجھ سکتا ہے. محنت کرو، ہنگامی بنیادوں پر علم دوست کرو، ہنگامی بنیادوں پہ تفسیر قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. بچیاں حلال و حرام پیغمبر اور حلال الہی سکھاؤ. بس میری آج دی گفتگو کا عنوان سابقہ ساریاں مجالس کو لے کے آج علم ہے. محنت کرنا چاہ رہے ہیں، خود بھی علم حاصل کرو، بچیاں بھی عالم بناؤ، خود بھی علم دوست بنو، بیٹیاں بھی عالمہ بناؤ، خود بھی مدرسے نال پیار کرو، بچیاں بھی مدارس سے داخل کراؤ. کیونکہ جتنا انسان مدرسے سے داخل ہوئے گا اللہ دی پاک کلام سیکھے گا. ایک جملہ کہہ کے چلا، نہ معلوم کتنی بڑی
ट्रेजेडी हुई इस्लाम नाल। इस्लाम नु दो सजदे बंद कीते, अजान आके नमाज पढ़ी थी बस महदूद कर। और सैयद शुहदा दे विषय नु मातम दे दो हथ बंद कर छोड़े बस। दर हकीकत इस्लाम है मजहब इंसानियत, ज़ाब्ते अखलाक इंसान। इस्लाम है कि इंसान को जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। वो है चूरी ऑफ गॉड। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आके समझाया शिर्क को किस तरह पाक किया जाता है इस्लाम से। यानी जब तक पैगंबर है ये कुरान थ्योरी है, जो करबला बपा हुई तो पैगंबर है प्रैक्टिकल लाइफ। एक बहुत बड़ी चीज है। सरकार जबरील इक़रा लेके आए, इल्म मकतब तशय्यो इक़रा से शुरू होता है, इस माह पे खत्म होता है। में गल समझा सके आप भाई वही इलाही है। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो अपने रब के नाम से। पहली वही सरकार रसूल से यही नाज़िल हुई है ना, पढ़ो अपने रब के नाम से। और जब हम मैयत को दफन करते हैं वहां कहते हैं इस्मा इफ़हाम, इस्मा इफ़हाम, सुनो और समझो। ये मकतब है बैठा। अच्छा दूसरे लफ्ज़ मकतब है। बच्चा आए सज्जे करने जजान खब्बे इकामत और कब्र दे विच भी पढ़ो अल्लाह एक कहता है। वकुल फी जवाब है मा अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी। तो लिहाजा मकतब अहले बैत और इसको पहुंचाया उलमा ने मुख्तलिफ शक्ल। चूंकि जब तक नबूवत रही पूरा सिलसिला नबी है, उसके बाद वाला मरहला सिलसिला नबूवत के बाद सिलसिला इमामत। थोड़ा जैसे तकलीफ भी रख लो है। मकतब इल्म है, अलम मकतब इल्म। इमामत के बाद गैबत कुबरा के सुगरा का जमाना। सरकार अमीरुल मोमिनीन को थोड़े मकतब के मुताबिक जनाब रसूल ने इमला लिखवाई अली नु। पता नहीं मैं गल समझा सके आप थोड़े मकतब के मुताबिक। और सही मकतब यही तशरीह है। इस्लाम दी बेहतरीन तशरीह है शिया। इस्लाम दी बेहतरीन डेफिनेशन है शिया। सरकार अमीरुल मोमिनीन 25 साल घर बैठ के इल्मी काम कीता है, जेड़े तहकीक कर दे हो इल्म दी तारीख और सफर देखी। मकतब आले मोहम्मद अली एडा बड़ा उस्ताद है कि 11 बेटे सारे आले हो। पैगंबर इतना बड़ा उस्ताद है यदि सब सरकार अली जैसा शागिर्द हो। अल्लामनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे अली फरमाते मुझे रसूल ने इस तरह इल्म भरा है जिस तरह कबूतर या परिंदा अपने बच्चे को दाना भरता है। अच्छा मौला नहीं फरमाया कि मुझे सिखाया है। जो कि सिखाया या पढ़ाया होता है जो जुज़् बदन करे। परिंदे जो घर दे बच्चे दे खो खिच बच्चे नु ग़िज़ा देण वास्ते कबूतर दाना चुके फिर लुआब दे नाल पानी भी आमेज़िश करता है। सरकार नबी मुस्तफा ने अल्लाह का खुद अपने कल्बे मुनव्वर अमानत रखे। लुआब मुक़द्दस से रिसालत नु आमेज़िश करके अली नु अता की। जनाब अमीरुल मोमिनीन खुद बाब अली इल्म। सरकार सादिक अलैहिस्सलाम आलिम, जनाब बाक़िर अलैहिस्सलाम आलिम, सरकार काज़िम आ जाओ। सरकार मौला में ज़मान में ज़ाते मुक़द्दस तक एक इमाम ऐसा नहीं कि आलिम ना हो। इस वास्ते आज कर रहे हैं मकतब इल्म है। सरकार ने वही लिखवाई जनाब अली ने, मौला अली ने लिखवाई सरकार हसन हसनैन ने। बड़ा मशहूर मारूफ थे कल जनाब सुनते रहते
مولا حسن علیہ السلام خطبہ سن کے آمین آنا جناب نبی دا بی بی سن دے ہیں جنہ نے کیا فرمایا شاگرد پروان مجمع علماء دوست لوگوں شہر دا مجمع سمجھ کے میں گفتگو کی تھی میں پتہ ہے میں تھوڑے تقاضے کے مطابق شاید گفتگو نہ کر سکا لیکن یہ مانا قطعا نہیں ہے اللہ نے مجھے موقع عطا کیتا ہے بھلے 2 بچے میرے اس گفتگو دے نال علم دوست بن گئے کہ میری واسطے اشرا کافی ہے کیونکہ ماحول اس قسم کا بنا دیا گیا ہے کہ اہل علم بھی مجبور ہوتا ہے وہی بات کرے جو منبر پہ سنی جاتی ہے وہاں ظاہر اشرا فیل ہو گیا تو کیا کر سکتا ہے پانی پریشان مولوی پریشان علم دوست سرکار امیر المومنین 25 سال گھر پر ایک علمی کام کیتا جناب سیدہ حسن مجتبی علیہ السلام سے کیوں نانا کا خطبہ سنتے تھے باوجود اس کے کہ معصوم تھا باوجود اس کے کہ معصوم تھے سرکار سیدہ ماں ذمہ داری نبھا رہی ہے کہ دیکھوں تو صحیح میری اولاد جاتی کہاں اسی سن کے نعرہ مار لیا اور مارنا چاہیے نعرے تو مشکل ہوئے نعرہ مارنا چاہیے لیکن نعرے دے نال نال یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے بیٹے نو حلال و حرام آمد یا نہیں اگر سیدہ سن رہی ہے تو میری بیٹی یا میری بیوی یا میری ماں یا میری ہمشیرہ سسٹر اپنے بچیاں نال کتنا کوئی اے لگاؤ ہے کالج بھیجن گے کالج بھیجن گے فیساں دے سے بہترین سسٹم ایجوکیٹر سکولز کالج بہت پیارے یونیورسٹی دے وچ جی کتوں دا کورس ہے آکسفورڈ دے جی لیکن 25 سال بعد 30 سال بعد 40 سال بعد بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا باپ کو کفن کیسے دینا ہے میرے نال ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کو دسنا چاہتا میں گیا ایک جگہ تے رات تقریباً کافی رات کا ٹائم گزر گیا ہے میں کہ جی سارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے ذرا غسل و کفن دینا میں کہ جی ٹھیک ہے مولوی بیچارہ تو کام ہی کیا میں چلا گیا میں اجے غسل کفن ظاہر ہے نہیں سکتا تھا میں دیکھیا اس میت کو بہترین داڑھی ہے بہترین تھوڑی دیر بعد میں نے غسل کی تیاری کرا بیٹھا میں آدھا گھنٹہ بھی 5 منٹ بعد وضو وغیرہ کر کے آیا تو داڑھی کوئی میت کی داڑھی نہیں میں کہ ان کی داڑھی آئی انہاں کیا ہوا سب صبح لوگ آسے انہاں کے بابے تھی انہوں نے شیو ہی نہیں کی تھی اس واسطے ہسی تھے اے میری آنکھیں دا بے کون ہے ٹھیک ہے میں نے پتا ہے میں تھوڑا اشرا صحیح نہ پڑھ سکتا لیکن کم از کم حلال پیغمبر دے 10 بجا حرام پیغمبر دے 10 بجا ٹریجڈی تے اتنی ہو رہی ہے بچیاں نال نمازاں چیت کی دیا جا رہی ہیں کہ یہ تمانے میں کہ بڑے ذمہ دار ممبر چھوڑا دیا نہیں انسان کو کانپنا چاہیے کہ ممبر ایک حسین ہے ایک بندہ کہتے ہیں سستانی کو کیا پتا جو علی اور ولی اللہ کیا ہو رہا ہے ایک حالت ہے ممبر دی سستانی کو کیا پتا جو علی اور ولی اللہ کیا ہے وہ میں نے پتا ہے جو علی اور ولی اللہ کیا ہے گالے کر رہے ہیں مکتب علم ہے دیواروں پہ لکھ دو یہ مذہب جعفری ہے سرکارے غیبت کبریٰ کا جو زمانہ جدہ شروع ہے نا پہلی کتاب سرکار اسبغ ابن نباتہ نے لکھی ہے امیر المومنین خصائص امامیہ سید رضی نے پہلی کتاب لکھی روایتاں ساریاں وہ درج کی تھیاں جڑیاں اسبغ ابن نباتہ نے ذکر کی تھیاں ہم جناب اسبغ ابن نباتہ او صحابی ہے جن آخری وصیت لکھی ہے سرکار علی کی حتیٰ کہ جناب امیر المومنین کا اس کے بعد انتقال ہو گیا ناظر البلاغہ پڑھی کرو بیٹا زخمی ہن سرکار علی تے حسن بلایا نے زخمی ہن
سرکار نے وصیت کی تھی جناب حسن کو لکھو صفین تو واپس آ رہا ہے علی سارے سینگر فوجی سرکار بیٹھے رہے آدھ رات تک علی رستے جناب کے ناجل بلاغہ دے خطبات پڑھو سارے فوجی سینگر تھکا ہو رہا علی زخمی علی وصیت مولا حسن تھکا ہو رہا علی صفین دے میدان جو واپس آ رہے بعد میں تو لکھیا دریائے نجل اخراس کی تھا جتھے سرکار کا رد شمس ہے اتھے لکھی ہے وصیت سرکار نے اپنے بیٹے نو مولا حسن نو رسمچ وصیت لکھی ہے علی کائنات دا وہ بادشاہ ہے جڑا تھکاوٹ وچ علم عطا کردا ہے جڑا زخم وچ علی علم عطا کردا ہے برادران محترم عزیزان گرامی ذمہ داران قوم ملت تشیع ملت غیور ملت اقتدار ملت عروج ملت ترقی ملت صاحبان غیرت آپ کا مکتب مکتب علم ہے اس واسطے علماء دوست 1400 سال کے بعد پہلی کتاب جنہ خصائص امامیہ لکھی نا خصائص الامامت اس کے بعد کچھ لوگوں نے مطالعہ کیتا خصائص الامامت کا انہوں نے تقاضا کیتا جناب سید رضی سید رضی طبیعت گھبراتی نہیں رہی سید رضی سید مرتضی علم الحطاب و سگے بھائی ہیں سید رضی ہے جنہوں نے جمع کی نہج البلاغہ کے خطبات کچھ لوگوں تقاضا کیتا جناب سید رضی سرکار نو کے ایجے خصائص الامامت لکھی ہوئے یہ وچ اکثر وہ روایتاں یعنی سرکار امیر المومنین کے خطبات ہیں مہربانی فرماؤ الگ تو ایک کتاب لکھو جڑی کم از کم سرکار علی دے خطبات پہ مشتمل ہوئے اللہ نے توفیق بخشی جناب سید رضی کہ نہج البلاغہ تعلیف ہوئی دنیا جڑے محققین بیٹھے ہو علماء دوست بیٹھے ہو علم دوست بیٹھے ہو دنیا بعد از قرآن اگر کوئی کتاب مشہور ہے وہ خالق نے اس تطر امتیاز تمہارے سر سے سجایا وہ نہج البلاغہ اللہ نے تمہارے اندر اتنا بڑا مکتب ہے میں عرض کیتے شہری مجمع سمجھ کے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تشریف لے آتے ہیں پروفیسر حضرات بیٹھے ہو سے اساتید مجمع ہے محنتی لوگ بیٹھے ہو سرور السالار تشریف فرما ہو ججز حضرات تشریف فرما ہو میں تھوڑا 1 گھنٹہ 45 منٹ لینا بلاخر میں قیامت والے دہاڑے کا حساب دینا ہے لہذا مکتب علم ہے آزاداری نو بھی علم کی صورت وچ منا آزاداری نو بھی شریعت کے مطابق منا ان مناجی میں آل محمد دین چاہتا ہے نہج البلاغہ لکھی نہج البلاغہ کے اندر آج کوئی بچہ بھی ساڑھے اٹھ کے بزرگ اٹھ کے بیٹی اٹھ کے ماں ہمشیرہ اٹھ کے چوک جا کے نہج البلاغہ رکھ کے آ جائے کائنات میں دے آئے دعوت اگر کوئی ہے تو اس کے مقابلے میں کتاب لاؤ اتنا بڑا علمی ذخیرہ خالق اکبر نے تو آپ کو عطا کتنا کیسے استفادہ کرنے ہمیں نہیں پتا زبور آل محمد صحیفہ سرکار سجاد علیہ السلام جناب نے اللہ کی ذات مبارک نے میرا دل ہے کہ میں سید رضی اور سید مرتضیٰ کا تعارف کراؤں اللہ نے تمہانوں بڑا مقام عطا کیتا ہے خداوند عالم کی ذات مبارک نے تشیع نو مکتب علم بنایا ہے اگر آپ زندہ ہیں آج دیواروں میں چنی گئی تشیع پراپوگنڈا کیا گیا تشیع کے خلاف گلیوں میں نہ نکلنے دیا گیا تشیع کو جلوس روکے گئے شیعت کے لیکن پھر بھی شیعہ زندہ ہی کیوں زندہ ہے موجودہ نہیں وہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہانوں علم عطا کیا خالق نے تمہارے اندر دلیل عطا کی تھی اللہ نے تمہاروں علم دوست بنایا ہے اللہ نے تمہاروں علی جیسا عالم عطا کیتا ہے اللہ نے تمہاروں صادق آل محمد جیسا عالم امام عطا کیتا ہے میں کدی بچے کو سمجھائے نا جڑے نامی کلاس کے بچے بیٹھے یا کالج یا یونیورسٹیز میں نا وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے کیمسٹری میڈیکل دے وچ کیمسٹری پڑھائی گئی
وہ ایک چیپٹر ہے جابر ابن حیان از دا فادر آف کیمسٹری. ایک سلام بھیجو نا علی محمد ذات کرام. جابر ابن حیان از دا فادر آف کیمسٹری. اچھا ایتھائن چپ کر رہے ہیں لوگ گل نو سمجھایا کہ کاش جابر ابن حیان کا صحیح انٹروڈکشن بھی کرواتی دنیا. اگر سائنٹسٹ ہے اس پہ آج اسلام ناز کرتا ہے, کرنا نہیں چاہیے. اسلام نو جابر ابن حیان رضوان اللہ تعالی علیہ ناز کرنا چاہیے. اچھا یعنی جو سائنسدان کیمسٹری کا فادر ہو اس پہ آپ ناز کریں, اور یہی جابر ابن حیان جن کے جوتے اٹھا کے رکھتا ہے وہ ہمارا چھٹا امام صادق علیہ السلام. تو بیٹا ہن جڑا سلیبس یکساں سلیبس بنایا نے اللہ نے تہانوں مجالس کی صورت علم عطا کیتا, وگرنہ ابتدائے زمانہ سے آج تک ایک بہت بڑی سازش رہی کربلا مٹا دو. کیوں کہ مکتب علم ہے جس پہ خطبات دیکھو کچھ تو بڑا ہو, میں ختم کر رہا ہوں, نتیجہ دے رہا ہوں. جس کی محنت کہ جس مس کربلا نو کے نیزہ پہ بھی علم پڑتا ہے. سرکار زید نے ارقم صحابی ہے, سرکار پیغمبر اکرام اسلام نے تقریباً کربلا دے میدان چونکہ سن 11 ہجری ہے سرکار رسول دی وفات. جڑے بچے بیٹھو بیٹا میں تھوڑی واسطے بات کر رہا ہوں. سن 11 ہجری ہے سرکار پیغمبر دی وفات. سن 61 ہجری ہے واقعہ کربلا. جابر بن عبداللہ انصاری زندہ سن, سہل بن ساعدی زندہ ہیں, سرکار زید بن ارقم صحابی زندہ ہیں, 7-8 صحابی زندہ ہیں. یہ صرف واقعہ کربلا ہے. سرکار نے خطبے میں ارشاد فرمایا جناب حسین نے جاؤ سرکار جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو میں وہی حسین نہیں ہوں جس کو دوش نبوت پہ نبی سوار کرتا تھا. زید بن ارقم صحابی دوست پاسے نہیں مہنا چاہ رہے ہیں آدھے جس سلے میں بیکھے شام دے بازار ایک سر جڑا بغیر جسم دے قرآن نہ پڑھتا. مکتب ہے بس ختم کرنے بعد مکتب ہے. سرکار نے دیکھا کہ آدھے میرے جسم سے رونگٹے کھڑے ہو, یہ کیسا قاری ہے بغیر جسم سے قرآن پڑھ دو. ماتم کیتا کرو, قرآن میں سائج کیتا کرو, مولوی صاحبان کے خلاف پراپوگنڈا نہ کیتا کرو. مکتب علم ہے. زید بن ارقم صحابی آدم آگے بدھیا کہ وہ قرآن پڑھ رہا آئی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہم نے اصحاب الکہف والرقیم کو اپنی نشانیاں بنا کے بھیجا. آدم حق جوڑے سر دے سامنے اٹھا راہ خدا عید صافوتی ہن اللہ کی پاک نشانیاں انت آیت الکبریٰ تو سب سے بڑی نشانی ہے. بغیر جسم سے قرآن پڑھ دو. میں نتیجہ دے رہا ہوں بیٹا جان عزیز دوست ذمہ دار شخصیت جوانوں, قرآن علم ہے, حسین علم ہے, یہ مکتب علم ہے. اسے علم کو بچاؤں واسطے زہرا دیاں دھیاں اجڑیاں, ڈھیر ساری شہزادیاں سفر کی تن بھراواں کی محبت تقاضا ہوتا ہے جو بھی مسائل ذرا زیادہ پڑھائے. خدا گواہ ہے میں پڑھتا رہا تو سب سنتے رہو. ڈھیر ساری مجالس سن دیو, ڈھیر ساری جا کے سن دیو. اجڑ گئی نا علی دیاں دھیاں. دو بھیڑاں ایسیاں گزریاں جڑیاں بھراواں دے محبت دے وچ سفر کیتے, دوویں مدینے تو گڑیاں. ابن تاریخ نے زینب عالیہ لکھے, بین تاریخ نے معصوم کم لکھے.
جڑے زواری کر رہے ہو انشاءاللہ نصیب ہونے، جڑے زواری دی عاشق ہو انشاءاللہ اللہ تعالی نصیب کرے. ایڈا اوکھا سفر کریں دیا یا دیا رضا آدھی تپنیا انشاءاللہ جین دی مل کو. چونکہ میں بی بی دا خادم ہاں، میرا دل ہوتا ہے کہ میں مجلس دے وچ ایک دفعہ سرکار سیدہ نو تھوڑی وہ بھی مدینے ہو آئی، تھوڑی یہ بھی مدینے ہو آئی، او دے بھی بھرا نہ لائیں، اے دے بھی بھرا نہ لائیں، او بھی امام دی بہن آئی جناب زینب عالیہ تے سرکار معصومہ، او بھی امام دی بہن آئی، اے بھی امام دی بہن آئی، او بھی امام دی پھپھی آئی، اے بھی امام دی پھپھی آئی، او بھی امام دی تھی آئی، اے بھی امام دی تھی آئی. لیکن فرق اتنا ہے، او دی منزل آئی ساوا، اے دی منزل آئی کربلا. یہ لوگ ہیں ساوج میں کھائے میری سین ہر منزل تھے رو رو کے آکھیا رضا آندھی پہیاں شالا جی دی ملکوں ماں. یقین منائے سن 201 ہجری بھی ٹوری ہر منزل تھے جس لئے آئیے نا ساوا دے مقام تھے. میری سین نال جنگ ہوئی، 5 بھرا آقا ذاتی دے شہید ہوئے. شاباش مرحبا اجرکم علی اللہ. 5 بھرا سیدہ دے شہید ہوئے، لیکن جب شہید کرا کے بھراوانو بیکھیا سو جو کفانی مل گئے، جنازیاں تے گھوڑے تے لاشاں بھی گھوڑے تے لاشاں تے گھوڑے بھی نہیں بھجے. یہ تھوڑی جی دور آگیا دیئے کہ تو گم کتنا دور ہے. جب قوم دا نام آئے نا تے سامنے کھلا آئی جناب موسیٰ بن خزرج. روایت دے جملے جو جناب موسیٰ بن خزرج نے 5 خواتین نو نال رلا کے 250 فرسخ تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے ہیں گڈی دے قوم تو ساوا اٹھے گیا آج حسین دا استقبال کر رہا ہوں. موسیٰ بن خزرج نے پردہ بڑھایا ہویا آئی رو گیا دن آ بسم اللہ آقا زادی میں تیرے گم لائے بنا. میں آدھرانا میری مرشد زادی تیری منزل ہائی ساوا، سیدہ دی منزل ہائی کربلا. لیکن تینوں موسیٰ بن خزرج مل گیا ہے جڑا پردہ کی تھی ودا جو میری نگاہ زہرا دی دھی تے ناکا تے نہ پائے بنے. میں رب اکبر دی قسم جلے یاری اللہ دے آیا نا جناب زینب عالیہ تے نظرت یمیناً و شمالا، کہیں لے سجے دے دی آئی، کہیں لے کھبے دے دی آئی، منہ تے پٹ کے آ دی آئی. عباس کہنو صدا جڑا چھاں بناوے، کہنو صدا جڑا پردے بناوے، کہنو صدا جڑا آ کے سانو سوار کرے. عباس مدینے اور پوری ہم تا سوار کی تاوی. اجرکم علی اللہ. اللہ پہ لائے بنے قوم 23 ربیع الاول نو بس مقامات چھوٹی دیوا. 23 ربیع الاول نو قوم میں نویان پورے چھوٹی ہوتی مستورات مرد عورتاں میدان معصومیت چوک معصومیت لگے ہوئے دن پھولاں دے نال چھوڑیاں بھر لے دن. مرد مردانوں مستورات مبارک دے کے آدیاں. یہ 23 ربیع الاول 201 ہجری آئی جدا علی دی تھی سارے گھر آئی. ایک بیت آج بھی پھول بسیں دن. میں آدھرانا میری مرشد زادی جدائی بی بی دی ذریع تے وجہ میں آقا دونا میری آقا زادی جدہ تو قوم میں چاہیے تیرے فلانا الاستقبال ہوئے. جدہ تو قوم میں چاہیے قوم دیا مستورات تیرا استقبال کیتا. بسم اللہ علی دی تھی تیری ناکا ساری گلی چواوے، کہیا دیا تیری ناکا ساری گلی چواوے. لیکن من رب اکبر دی قسم شام دا بازار آئی، کوفہ دے درباران علی دیا تھیاں ہن رو رو کے آدھی آئی. مسلمانوں میں چادر دے وہ مسلمانوں جدہ میں بازار مرحبا اجرکم علی اللہ. جدہ میں بازار عبور کروے ساں وطوڑیاں چادرہ ہٹا دے ساں. اللہ توڑیاں دھیاں بھیڑاں دے پردے سلامت رکھے. بڑی پیاری دے سیٹنگ بنائی ہے جناب موسیٰ بن خزرج. تاریخ کو ماں پڑھائے موسیٰ بن خزرج جس لئے میدان معصومیت آیا نا آپ آزادی دی اماری لائے کے مستورات نو آنکھ اس پہ چھتم دکھائے جاؤ. پاڑے کو ہور پڑی میں دیئے شہادت میں رو بتائے. سن 203 ہجری سرکار رضا دی شہادت. سن 201 ہجری بی بی دی وفات ہے. 2 سال کا فرق ہے. پہلے بی بی دی شہادت بعد سرکار رضا دی شہادت. بی بی جدا تشریف لایا نا سن 201 ہجری ربیع الاول
سیٹنگ کی تھی جناب موسیٰ بن خزرج نے آدم چھتا دے چڑھونیوں ہاتھ چھکا کے شفا دیا تسبیح لائے لو اس میں ہو بڑا میرا مسائب شاید 70 اس کوئی نہ ہوئے خواہ کے شفا دی تسبیح لائے کے مستورات چھتے بہ گئیاں تے پھولا دیا جھولیاں بھر لیاں جیوے جیوے ناکا ٹوڑے ہاں آکے میری سین دی ناکا تے پھول بسانے ہاں سین دی ناکا ٹوڑی ہوئی میدان میر تے آئی میدان میر یا میدان معصومیہ جتھے میری مرشد زادی کا 15 دن یا 17 دن قیام ہے اللہ تعالیٰ نے ایرانیاں اوہ نام رکھا ہے بیت النور میں جدانی بنیا میں کل کردہ ہونا ظاہرین اچ مجلس پڑھا آدھا ہونا جتھے بی بی آئیے ایرانیاں غیرت مندوں کا نام رکھا ہے بیت النور اے ہائی علی دی تھی ایک اور ہائی علی دی تھی جنہ نا زینب آئی ایک حسین دی تھی آئی جنہ نا آئی سکینہ جنہوں ان مسلمانہ جڑا انہانوں مکان دیتا ہاں وہ دی چھت کوئی نہیں کئی لے زہرہ دیاں دھیاں اس دیوار نال بہنا کئی لے سیڑی اس دیوار نال بہنا رو رو کے آنکھنا عباس تیرے بعد مٹیاں تے سمجھیاں ودیاں ہیں میری مرشد زادی 15 دن یا 17 دن زندہ رہی مستورات مردہ کامنا پر چمڑی دینا کئی آنکھیں اصغر دی پر چمڑی ہوئی کئی آنکھیں اکبر دے بڑے ارمان کئی آنکھیں سجاد یا کئی دن دے بڑے ارمان میری سین 15 دن یا 17 دن دے بعد انتقال ہوا موسیٰ بن خزرج نے مستورات کا انتظام کیتا غسل ملا کفن ملا جنازہ تیار ہو میری سین جناب معصومہ کا میت چاہ کے اٹھے لہے جتے ہوں میری سین دی ذری جناب موسیٰ بن خزرج دی اپنی ملکیت یہ باغ بابلانہ دینا کے میت رکھا لے آدم معصومہ کا میت دفن کون کرے قادر نامی ایک بڑا شخص سے سارے کٹھے ہو کے ہو دے گول آگئے آدم قادر اللہ جنائے دعا منگ ساڑی مشکل حل ہوئے قادر نامی شخص من کے پہاڑ دے چڑھائے حقل مار کے آدھے رضا آمیا بھیڑ مر گئی رضا آمیا مسافر مر گئی رضا آمیا بھیڑ ٹر گئی علادہ میرے مولاد پر میرا کوئی پتھر نہیں کرتا نہیں ہے شریف مکھاڑیوں جی جو رضا دا نام آئے مقتدیاں کتاب لکھ دینے کا ہماری نور دی لتھی ہے وچ جناب رضا آئے سرکار محمد تقی آئے ایک جنازہ پڑھائے بے پڑھائے آؤ مل کے عبادت کر لگی جنازہ پڑھا چکے ہیں تو سامی بھیڑا دے میت ویکھے ہو سن میرے مولا رضا تیمی بھیڑ دا میت ویکھا ہو سی رخصانہ تے بوسے بھی دیتے ہو سنی ہاتھ بھی چمے ہو سنی تیری بھیڑائی لیکن اللہ گواہے مسومہ دے ہاتھ کوئی نہ مٹھے ہوئے آمد میں ایک اور بھیڑ لکھاوا اور جناب سکینہ آئی جن ہاتھ بدھے ہویا ہے رو رو کے سید سجادہ دائی مسلمانوں میں علی دلالا ازادار میرے مولا دے ہو گئی مکان مک گئی مجلس جناب رضا کفن دیتا جنازہ پڑا دفن کیتا تعویذ قبر بند ہویا اللہ تینوں لائے بندے کم بڑی سونی ذری بڑھائی ہے مستورات مرد اور حامل دنیا میں کوئی یوجہ مرد شیعہ نہیں ہے جنہوں جناب معصوم ذری کا پتہ نہ ہوئے میں آدھرانا تو چھوٹی بطولے میری مرشد زادی کوئی یوجہ شیعہ نہیں جنہوں تیری قبر کا پتہ نہ ہوئے لیکن اللہ بنائی مینوں لسا تیری ماں زہرا دی قبر تیری ماں زہرا دی قبر کیڑی جاتے شیعہ کہیں لے جنت البقیت روندر کہیں لے جناب رسول ایّم القلب